علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، آج کی اس کلاس میں ہم لوگ اردو کورس بھی کلاس 10 CBSE بورڈ کتاب کا نام ہے جان پہچان۔ آج کی اس کلاس میں ہم لوگ ایک نظم کا نام ہے پہاڑ اور گلہری، جو کہ علامہ اقبال کے ذریعہ قلم بند کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اور ایک بہت ہی پیاری سی نظم ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال پہاڑ اور گلہری کے بارے میں تفصیل سے بتائے ہیں، ایک نظم کے تھرو، ایک نظم کے مدھیم سے، ایک نظم کے ذریعہ۔ تو اب ہم لوگ جان لیتے ہیں اس کا بیسک ایریا کہ اس نظم میں ہم لوگ کیا پڑھنے والے ہیں۔ ٹاپک نظم کا نام پہاڑ اور گلہری کیوں رکھا گیا ہے؟ تو پہاڑ اور گلہری اس نظم کا جو مین موٹیو ہے، اللہ تعالیٰ پہاڑ ایک بہت بڑے وشال بہت بڑی چیز ہے، اسی طرح گلہری ایک چھوٹی سی ننھی سی جانور ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو پیدا کیا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اس دنیا میں اہمیت ہے، اور اسے بیکار نکمی پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کیا اس زمین میں، اس کی اس دنیا میں، اس زمین میں کچھ نہ کچھ اہمیت اور کچھ نہ کچھ افادیت ہے، اہمیت ہے، فائدے ہیں۔ اب ہم لوگ علامہ اقبال کے حالات زندگی، علامہ اقبال کب، کہاں اور اس کے کارنامے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا علامہ اقبال 1877 کو سیالکوٹ، جو کہ پاکستان میں ہے، پیدا ہوئے تھے سیالکوٹ میں۔ اقبال کا شمار اردو کے بلند مرتبہ شاعروں اور مفکروں میں ہوتا ہے۔ علامہ اقبال اردو کے ایک بہت ہی بلند ترین شاعر ہے، اور ساتھ ساتھ مفکر جو کہ فلاسفر، علامہ اقبال ایک فلاسفر بھی تھے۔ وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اپنی خیالات کی گہرائی اور شاعری صلاحیت کی وجہ سے ان کا نام دنیا بھر میں مشہور ہے۔ علامہ اقبال کا نام آج پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، کیونکہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس نے پوری دنیا میں آج بہت بڑا مقام حاصل کیا ہے۔ تو آج علامہ اقبال کی شاعری پوری دنیا میں مشہور ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی نظمیں کہی ہے، ان کی شاعری دنیا کی عظیم شاعری میں شمار کی جاتی ہے۔ شاعری دنیا میں علامہ اقبال کو اردو کے ایک مشہور شاعر میں شمار کی جاتی ہے۔ اقبال اردو کے سب سے بڑے فلسفی شاعر ہے۔ علامہ اقبال اردو کے سب سے بڑے فلسفی کے شاعر ہے۔ بچوں کے لیے انہوں نے جو نظمیں لکھے ہیں ان میں بچوں کی دعا ہے، جیسے لب پہ آتی ہے، ہم لوگ سنتے ہیں، قومی ترانہ، سارے جہاں سے اچھا۔ اس کے بعد پہاڑ اور گلہری، جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے اور پڑھنے والے ہیں آگے۔ اس کے بعد جگنو، ہمدردی، پرندے کی فریاد، ماں کا خواب وغیرہ بہت مقبول، بہت ہی مشہور نظمیں ہیں علامہ اقبال کی۔ تو یہ ہے علامہ اقبال کی کچھ نظمیں جو کہ ہماری کتاب میں علامہ اقبال کے بارے میں لکھا گیا ہے، لیکن ہم لوگ صرف پڑھنے والے ہیں پہاڑ اور گلہری کے بارے میں۔ ان نظموں کے ذریعہ اقبال نے بچوں میں بلند خیالی، ایمانداری، سچائی، محبت، بھائی چارہ، انصاف اور بلند کرداری، ہمدردی، انسانی جذبہ، مل جل کر ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے جیسی صفات پیدا کی۔ علامہ اقبال جتنے بھی نظمیں لکھے ہیں اس کے نظم میں ایمانداری، بلند خیالی، سچائی، محبت، بھائی چارہ اور انصاف، ہمدردی کے بارے میں تفصیل سے بتائے گئے ہیں۔ اقبال کی کئی کتابیں اردو کے علاوہ فارسی اور انگریزی میں شائع ہو چکی ہے۔ علامہ اقبال کی کچھ مشہور کتابیں جو فارسی اور انگریزی میں پبلش ہو چکی ہے، اور ان کی شاعری کے ترجمے دنیا کی بہت سی زبانوں میں کیے گئے ہیں۔ علامہ اقبال کے جو بھی شاعری کے ترجمے ہیں، ٹرانسلیشن ہے، اس کو کئی زبانوں میں کیے ہیں۔ اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ پہاڑ اور گلہری ایک نظم ہے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور لائن بائی لائن ہر ایک کا میننگ کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا پہاڑ اور گلہری سے جڑی ہوئی کچھ الفاظ معنی کو دیکھ لیتے ہیں، جو کہ ضروری ہے جاننا۔ سب سے پہلا ہے شعور۔ شعور کا میننگ ہوتا ہے عقل، سمجھ۔ ناچیز مطلب معمولی، حقیر۔ بدتمیز مطلب تمیزدار۔ باشات مطلب حیثیت۔ پست مطلب نیچی، کم درجہ۔ آن بان مطلب شان، برائی۔ حکمت مطلب تدبیر۔ اور نری مطلب صرف۔ ہنر مطلب کام کرنے کی صلاحیت، فن۔ نکارہ مطلب بیکار یا نکمی مطلب بیکار۔
نظم پہاڑ اور گلیری، شاعر کا نام علامہ اقبال، جسے ہم لوگ شاعر مشرق علامہ اقبال کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے پہاڑ اور گلیری کے ذریعہ ہم سبھی انسانوں کو ایک سبق دینا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز کو پیدا کیا ہے تو اس کے پیچھے پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا وجہ ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا میں بیکار، نکمی اور فضول کے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا ہے، اس کو پیدا کرنے کے پیچھے ضرور کچھ نہ کچھ وجہ ہے، کچھ نہ کچھ اہمیت ہے۔ تو اسی اہمیت کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی دیے ہے تاکہ ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ اہمیت ہو۔ علامہ اقبال ہمیں اپنی نظم کے ذریعہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ کے نزدیک کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہے، سب چیز کی حیثیت برابر ہے۔ تو کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلیری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ ایک پہاڑ ہے، اس میں مین جو موضوع ہے ایک پہاڑ اور گلیری ہے۔ پہاڑ کیا ہے؟ ایک بہت ہی بڑا، اور گلیری کیا ہے؟ ایک بہت ہی چھوٹی قد والی جانور چیز۔ تو کوئی پہاڑ ایک گلیری سے کہہ رہا ہے کہ تجھ کو شرم نہیں آ رہا تمہارے قد کو دیکھ کر، تم تو اتنی چھوٹی سی ہو۔ تو پہاڑ نے گلیری کے چھوٹے قد کو دیکھ کر اسے بہت ہی کم نظر سے، حقارت کی نظر سے کہا کہ اے حقیر گلیری، تجھے شرم کے مارے پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اس کے بعد ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا۔ اس کے بعد پہاڑ گلیری سے کہہ رہا ہے کہ اے گلیری، تو ذرا سی ہے مگر اس قدر اتراتی کیوں ہے؟ اپنے کو عقل مند، سمجھدار اور باشعور سمجھتی ہے۔ اس کے بعد خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے، جو بے شعور ہو یوں بدتمیز بن بیٹھے۔ اس کے بعد علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خدا کی شان ہے کہ گلیری جیسی ناچیز بھی اترانے لگی ہے، جو بالکل بے شعور ہے، وہ خود کو بڑی بدتمیز عقل والا سمجھتی ہے، میرے آگے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد پہاڑ گلیری کو کہہ رہا ہے کہ میرے آگے تمہارے کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اپنے آپ کو بدتمیز اور باشعور سمجھتی ہو۔ اس کے بعد تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمین ہے پست میری آن بان کے آگے۔ پہاڑ گلیری کو کہہ رہا ہے کہ میرے آگے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے آگے تو زمین بھی پست ہے، چھوٹا ہے، نیچا ہے۔ کہاں مجھ جیسا لمبا چوڑا پہاڑ، کہاں مجھ جیسا لمبا چوڑا پہاڑ اور تجھ جیسی چھوٹی گلیری۔ اس کے بعد جو بات مجھ میں ہے تجھ کو ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ اس کے بعد پہاڑ گلیری کو کہہ رہا ہے کہ میں بہت ہی اونچے قد والا ہوں، میں بہت ہی نصیب والا ہوں، اور تم تو ایک چھوٹی سی حقیر سی چیز ہو، تم غریب جانور ہو۔ یہ سارے بات پہاڑ گلیری کو کہا۔ اس کے بعد گلیری پہاڑ کو کہہ رہا، کہا یہ سن کے گلیری نے، جب گلیری پہاڑ کی یہ ساری بات سنا تو منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ اس کے بعد پہاڑ یہ سارے بات سننے لگے گلیری کی۔ پہاڑ کی یہ چھوٹی بات جب گلیری سنی تو اس نے کہا اے نادان پہاڑ، منہ سنبھال کر بات کر، یہ چھوٹی باتیں جو تو کر رہا ہے بالکل غلط ہے۔ پہاڑ کو یہ سارے بات گلیری کہنے لگے۔ گلیری اپنے انداز میں پہاڑ کو کہہ رہا ہے کہ تو نے جو سوچ رہا ہے میرے بارے میں، تم اپنے دماغ سے یہ سارے چیز نکال، اپنا منہ سنبھال کے بات کر، انہیں اپنے دماغ سے نکال دے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اگر میں تیری طرح بری نہیں ہوں تو مجھ میں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی گلیری پہاڑ سے کہہ رہا ہے کہ جو میں بری نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ نہیں ہے، تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ گلیری پہاڑ کو کہہ رہا ہے کہ اے پہاڑ، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں بری نہیں ہوں۔ اس کے بعد گلیری پہاڑ سے کہہ رہا ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا نہیں ہے کہ میں چھوٹا ہوں، تم بھی تو چھوٹا نہیں ہے، میں کہیں پہ بھی چڑھ سکتا ہوں،
चल सकता हूँ, किसी को तोड़ सकता हूँ। तो तुम्हारे अंदर ये सारी सलाहियत है कि तुम चल सकते हो, किसी के ऊपर चढ़ सकते हो। ये सारी बात गिलहरी पहाड़ को कहने लगी। हर एक चीज़ से है पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये इसकी हिकमत है। गिलहरी पहाड़ को कहने लगा कि खुदा ने हर एक चीज़ को बनाकर अपनी कुदरत और हिकमत ज़ाहिर की है। इसने अपनी हिकमत से किसी को छोटा किसी को बड़ा बनाया है। गिलहरी पहाड़ को कहने लगा कि अल्लाह ताला ने किसी को क्या किया, बहुत बड़ा बनाया, तो किसी को बहुत छोटा बनाया। ये अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह की कुदरत है। उसके बाद बड़ा जहान में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया उसने। यानी गिलहरी पहाड़ को कह रहा है कि तुम बहुत बड़ा हो, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत बड़ा हो। अगर इसने इस दुनिया में तुझे बड़ा बनाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ा बनाया, तो मुझे भी दरख्तों पर चढ़ना सिखाया है। यानी गिलहरी पहाड़ को कह रहा है कि अल्लाह ताला आपको बड़ा बनाया है, लेकिन मुझे पेड़ पौधे दरख्त पे चढ़ना सिखाया है। कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझ में। गिलहरी पहाड़ से कह रहा है कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम एक जगह से दूसरी जगह चल सको, कदम उठा सको। नरी बुराई है, खूबी है, और क्या तुझ में, तुम्हारे अंदर तो सिर्फ बुराई ही बुराई है। ये सारे बात गिलहरी पहाड़ को कहने लगा, तेरे अंदर सिर्फ बुराई के अलावा बुराई है, कोई खूबी नहीं है। जो तू बड़ा है, तू मुझ सा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। गिलहरी पहाड़ को कह रहा है, हाँ मानता हूँ कि तुम बड़ा हो, अगर तू खुद को बड़ा समझता है तो ले ये जरा सी छालियाँ है मेरे पास, इन्हें ही तोड़ कर दिखा। यानी गिलहरी के पास कुछ छालियाँ थे। उसने पहाड़ को कहा कि मेरे पास कुछ छालियाँ है, अगर तुम्हारे अंदर हुनर है तो तुम इसे तोड़ कर तो दिखा। नहीं है एक चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। उसके बाद शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ बुरा नहीं है, कोई भी चीज़ निकम्मी नहीं है। यानी कुदरत के कारखाने मतलब इस दुनिया में कुदरत के कारखाने में ना कोई चीज़ भरा है और ना ही कोई चीज़ निकम्मा है। ये सारी बात कह रही गिलहरी और पहाड़ के बीच गुफ्तगू के दौरान हम सभी को समझा रहे अल्लामा इकबाल के इस दुनिया में कोई भी चीज़, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, इस कुदरत के कारखाने में ना तो कोई चीज़ बड़ा है और ना ही कोई चीज़ निकम्मा है। तो ये था अल्लामा इकबाल की नज़म, अल्लामा इकबाल का नज़म पहाड़ और गिलहरी, जिसमें अल्लामा इकबाल हम सभी को समझाए कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हकीर नहीं है, हर एक चीज़ की कुछ न कुछ अहमियत है। तो ये था पहाड़ और गिलहरी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहाड़ और गिलहरी से जुड़ी हुई कुछ मज़की सवालात को डिस्कस करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।